عام تاثر یہ سمجھا جاتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کے علاوہ جو الہامی کتابیں ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں. اب جب یہ لفظ تبدیل کی بات کی جاتی ہے تب کیونکہ ایک اگر شخص مسلمان ہے تو وہ مسلمان ہونے کے ناطے اس چیز کو سمجھتا ہے اور ایک غیر مسلم اس کو اس حساب سے جو ہے سوچے گا. لیکن اگر آپ ایک الہی دین کی الہی کتاب کی اور ایک ایسی بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ بشری یا دنیاوی طور پر کسی کی نہیں ہے، وہ منسوب بھی خدا سے ہے، اللہ سے ہے، اور اس کا اوریجن بھی وہی ہے، تو اس کے لیے ہمیں یہ مذہبی تعصب اور بشری تعصب سے نکل کر اس بات کو پرکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تاکہ اس کا جو اصل ہے وہ ہم سمجھ سکیں، کوشش کر سکیں اس کی. اور ایک چیز یہ واضح ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی بھی بات کریں یا سمجھیں یا اس کے اوپر انالیسس کریں کوئی، تو اس میں یہ چیز ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، اس چیز کو کنسیڈریشن میں آپ کو رکھنا چاہیے کہ کوئی بلیم گیم نہ ہو. آپ کسی بھی چیز کو سوچنے سے پہلے کسی کے خلاف یا کوئی اپنی بات یا اپنے موقف کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کوئی بات کسی بھی بات کا انالیسس نہ کریں. مطلب کہ اگر آپ نے ایک بات پڑھنی ہے تو آپ اس بات کی اصل جو ہے تبھی حاصل کر سکیں گے جب آپ اس بات کو بالکل اس دماغ سے پڑھیں کہ آپ پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو پہلی مرتبہ اپنے اندر جو ہے ابزارب کر رہے ہیں. جب آپ کی یہ ٹیکنیک ہوگی تو آپ کسی بھی تعصب سے پاک ہو کر جو ہے اس بات کو سمجھیں گے اور پڑھیں گے، اور تبھی آپ کو اس کا جو اصل ہے وہ نصیب ہوگا. اب جیسے کہا جاتا ہے کہ باقی جو الہامی کتابیں ہیں وہ تبدیل ہو گئیں، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ تبدیل کیسے ہو گئیں تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جیسے ایک 10 پیجز کی بک ہے، تو 10 پیجز کی بک جو ہے وہ ایز اٹ از آئی، اور لیٹر آن جو پروفٹ تھے، جو کتاب والے تھے، وہ جب تشریف لے گئے تو انہوں نے وہ پیجز یا تو کم کر دیے یا تو بڑھا دیے یا تو ان میں کچھ چیزیں شامل کر دیں. جیسے میں اب اے کے بعد 1 2 3 الف بے پے اور پھر سی کہوں یا ڈی کہوں، تو یہ ایک اس طرح کا تاثر ہے جو عام ہمارے ذہنوں میں موجود ہے کہ کوئی کتاب تبدیل ہو گئی، اور اسی بنیاد پر ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور قرآن کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے اور وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اور اس کو جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ جو ہے وہ واحد کتاب ہے اور یہی سچی کتاب ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ والا موقف اگر آپ جو ہے کسی غیر مسلم کو دیں گے تو وہ کیوں ایکسیپٹ کرے، وہ کیوں قائل ہو اس بات پہ؟ کیونکہ ان کے پاس جو کتاب ہے کیا وہ کسی انسان کی ہے؟ جب وہ ان کے پاس کتاب ہے ان کو بھی ایسے ہی ملی جیسے آج ہمیں ملی، تو ان کا کیا قصور ہے اور اس بات کی کیا تحقیق ہے؟ ہاں، اب تحقیق ہم جو ہے وہ قرآن کی آیت سے دیتے ہیں کہ وہ قرآن پاک میں اللہ پاک ہی فرماتے ہیں کہ انہوں نے آیتیں بدل دیں، انہوں نے اپنے جو فائدے کی باتیں تھیں وہ شامل کر دیں. لیکن یہ بات حق بجانب ہے، اور اس بات کو سمجھنے کا کیا انداز ہے وہ اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑی بات کریں. اب جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ملٹی ڈائمینشنل تھے، تو ڈیفینیٹلی جو بات آپ سرکار نے فرمائی ہے قرآن کی صورت میں وہ سنگل ڈائمینشن نہیں ہو سکتی، اس کا وہی مطلب نہیں ہو سکتا جو کہ متراجم نے کیا یا جو ہم سمجھتے ہیں، اس کی بھی ملٹی ڈائمینشنز ہیں. لیکن اس کو سمجھا کیسے جائے گا کہ آپ اس طرح سے اس کو پرکھیں گے کہ جس طرح حمد کے مختلف معنی ہیں، عربی میں بہت سی لغت، عربی ایک وسعت والی زبان ہے، تو اس میں ہر زبان ہر لفظ کے کئی سارے جو ہے معنی ہیں. حمد کو ہم تعریف کہہ دیتے ہیں، حالانکہ حمد جو ہے وہ اپنے اندر کافی راز چھپائے ہوئے ہے، اس کے کیا کیا معنی ہے، کیا کیا مفہوم ہے. ہم صرف اگر اس کو تعریف کہہ دیں یا شکر کہہ دیں، تعریف بھی موجود ہے، شکر بھی موجود ہے. اب تعریف کا ایک الگ موضوع ہے، وہ ایک الگ معنی ہے جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، اور جب شکر ہے، شکر کے معنی ہمارے ذہنوں میں اور ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس بات کو ہم نے سمجھنا اس طرح ہے کہ ایک جو قرآن کا نزول ہے، قرآن یعنی انجیل بھی قرآن ہے، بائبل بھی قرآن ہے، زبور بھی اور تورات بھی، اس کو آج کے دور میں جب قرآن کہا گیا تو اس کا مطلب پرانی کتابیں بھی قرآن ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے. تو ان کا جو ریولیشن کا پروسیس ہے وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. اب باقی باتوں میں تو ہم اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں کہ بنی اسرائیل اور جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو آل ہے وہ نبی در نبی آئے، اور ان میں رسول اور پیغمبر اور ہر جملہ اقسام کے جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے نمائندے جو ہے وہ تعینات کیے گئے، اور وہ سلسلہ بسلسلہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ تک جو ہے وہ چلتا رہا. اور قرآن میں یہ ڈفرنس آ جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو آخری پروفٹ ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے. اور آپ سرکار پہ یہ چیز ختم ہو جاتی ہے. اب اس بات کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے اب آنے والی کتابوں میں اگر ہم توریت کو جو ہے وہ پہلی کتاب مانے، جو پہلا جو ہے ریٹن ایک پروسیس سٹارٹ ہوا،
تو اس میں تورات جو ہے اس کا نزول کس طرح ہے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ سرکار موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لے کے جاتے تھے, احکامات جو تھے ان کو لکھتے تھے اپنے پاس اور آ کے اپنی قوم میں ڈیلیور کر دیتے تھے. اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ پھر آپ وہاں پہ موجود رہتے تھے, آپ وہاں سے تشریف دوبارہ اسی طرح پروسیس ہوتا تھا, آپ دوبارہ تشریف لے کے جاتے تھے. دیٹ مینس کہ ایک یہ پروسیجر ایسے ہے کہ آپ گھر میں موجود ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس وقت تک آپ کو اپنے گھر کا سارا حال احوال بالکل آپ کی نالج میں, آپ کے علم میں, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں. آپ کو کسی کام کے حوالے سے باہر جانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اب گھر کا جو منظر ہے وہ آپ سے اوجھل ہو گیا ہے, وہ آپ کے لیے جن والی کیفیت, جن جو نظر نہیں آتی, جو آپ کے حواسوں میں اس طرح سے موجود نہیں ہے, تو وہ آپ کے لیے ایک مخفی چیز ہو گئی, گھر کے حالات. جب آپ گھر میں موجود تھے, بچے کھیل رہے تھے, سارے معاملات ٹھیک تھے, لیکن آپ جیسے باہر جاتے ہیں تو بچے پیچھے سے کھیلتے ہوئے کسی بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے, آپ گھر آتے ہیں تو منظر اور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہی سلسلہ ہے. یہی اسی مثال کے حوالے سے آپ نے اس بات کو سمجھنا کہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ پیغامات لینے کے لیے آپ تشریف لے کے جاتے تھے, پھر واپس آتے تھے, پھر ڈیلیور کرتے تھے. پھر اب جو کیونکہ بنی اسرائیل میں ہی سارے جو ہے میکسیمم جو ہے انبیاء آئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا سپین زیادہ نہیں ہوتا تھا, وہ شارٹ سپین میں آتے تھے. اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی رسول یا پیغمبر کی موجودگی میں دوسرے بھی موجود ہوتے تھے. اس کی بھی مثال قرآن میں موجود ہے. حضرت عیسیٰ ہی کے دور میں جو ہے حضرت یحییٰ ان کے جو ہے وہ رہنما تھے. یہ سلسلہ ایسا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یوسف تھے, ٹھیک ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں حضرت سلیمان تھے. تو یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے, یہ اتنی حیرانی اور پریشانی والی بات نہیں ہے. ان کے لیے یہ نبیوں کا آنا بڑا ہی عام تھا. اسی لیے آخری دور میں جا کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں ان کے لیے یہ بڑی مذاق بات بن گئی تھی. انہوں نے کہا یہ تو پتہ نہیں کون سا نبی ہے, ہم اس نبی کو نہیں مانتے, شاید ہمارا نبی اس دوسرے راستے سے آئے گا. تو ان کے لیے پیغمبر کا آنا, نبی کا آنا, ان کے تو اتنا تصور ہو گیا تھا کہ جو اسٹرانگیسٹ پارٹی ہوتی ہے, جیسے روم تھی اس زمانے میں, ان کو لگتا تھا اگر کوئی پروفٹ آئے گا تو وہ رومی سلطنت میں سے آئے گا, ٹھیک ہے. تو یہ بڑی عام سی بات ہے. اب ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنا فریکوینٹلی انبیاء کا آنا, رسولوں کا آنا, پیغمبروں کا آنا, اس کے پیچھے بھی ایک مطلب ہے, حکمت ہے. کیونکہ وہ قوم ہی ایسی تھی کہ وہ باتوں کو جلدی سے جو ہے نا بھول کے بدل دیتی تھی, ٹھیک ہے. اب حضرت موسیٰ کا جو سپین ہے, ان کی ساری محنت جو ہے وہ ریولیشن والے ٹائم کی نہیں ہے. ان کی ساری محنت جو ہے وہ اپنی قوم کو اس خطے سے آزاد کروانے تھی. وہ ساری ان کی محنت جو ہے وہ پروسیس ان کا, ایون کہ وہ بوڑھے ہو گئے تب جا کے یہ سلسلہ, جب وہ نجات ان کو ملی, وہ ایک بالکل اطمینان والی جگہ پہ آ گئے, تب جا کے جو ہے یہ ریٹرن پروسیس سٹارٹ ہوا ہے. اس سے پہلے تک جو ہے وہ اشاروں میں باتیں ہوتی تھیں اور وہی معاملات ہوتے تھے. تو اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو تورات آ گئی, ٹھیک ہے, وہ آگے ڈیلیور ہو گئی ہارون علیہ السلام کے پاس. اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جب آپ سرکار 40 دن کے لیے ہی صرف جو ہے اوپر تشریف لے کے گئے, تو پیچھے سامری نے جو ہے وہ کیا جو ہے وہ اپنی قوم کو گمراہ کر دیا, اور وہ اتنا بڑا گمراہ کیا کہ جس پہ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا ہارون علیہ السلام کو جو ہے نا وہ سختی سے ان کے ساتھ پیش آئے, ٹھیک ہے. اب ایک بک کمپلیٹ ہو گئی. اب وہ بک ہم نے یہ نہیں اس طرح سے نہیں سمجھنا کہ جس طرح آج ہمارے پاس بڑی بک ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کی کیا پریکٹسز ہیں, ایویڈنسز موجود ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ کتنے پیریڈ میں ہوئی یہ اتنے فیکٹس کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے. اس پہ کوئی بندہ تحقیق کرے تو وہ اویلیبل جو انفارمیشن ہے وہ کب کہاں کیسے تھی, اس پہ زیادہ جو ہے بحث اور ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو اس میں جو سمجھنے والی بات ہے, تو رات جو ہے وہ ایک کمپائلیشن اس کی ہوئی, ٹھیک ہے, وہ آگے ڈیلیور ہو گئی, وہ چلتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری کے پاس اتنی کریج آ گئی, اس نے اتنا بڑا جو ہے وہ معجزہ جو ہے وٹنس کرنے کے بعد صرف 40 دنوں میں اتنا بڑا جو ہے وہ شرک کر لیا, جس کو پھر وٹنس کر کے کہ وہ آ گئی اور اس کو لپیٹ لیا اس آگ نے سارے معاملے کو, پھر بھی اگر باز نہیں آئے, تو اسی سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ وائی اللہ پاک ہے سینڈ سو مینی پروفٹس ان بنی اسرائیل, ٹھیک ہے. تو ان کی فطرت سے اللہ پاک واقف ہیں, جو کہ آج ہم وٹنس کر سکتے ہیں یہودیوں کی, ٹھیک ہے. تو اس میں اب یہ بات ہے کہ تورات آئی, اس کے بعد آپ جناب داؤد علیہ السلام کے پاس زبور جو ہے وہ آئی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس انجیل آئی. عیسیٰ علیہ السلام جو بالکل نیئرسٹ موسٹ ہیں ہمارے نبی پاک کے دور کے, وہ یہی فرماتے ہیں کہ میں شریعت موسوی پہ ہوں اور میں اس کو تبدیل کرنے نہیں آیا, ٹھیک ہے, میں اس کی جو روح ہے وہ متعارف کروانے آیا ہوں, کیونکہ اس کے بعد جو معاملہ ہوگا اس کے لیے میں تمہیں تیار کرنے آیا ہوں. آپ سرکار نے اپنی 30 سال کے بعد کی زندگی میں یہی چیز, اسی کی پریچنگ کی ہے ساری, ٹھیک ہے, جو کہ انجیل بن گئی. کوئی اس طرح کی انجیل اب بیسیکلی الہامی کتاب ہے, لیکن اس کی اب جو ریویلیشن ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح اللہ پاک کے نبی کے پاس جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے. ان کے پاس انڈیکیشنز ڈفرینٹ ہوتی تھیں, کچھ جو ہے وہ آن سپاٹ ایونٹس ہوتے تھے جن کو ریکارڈ کر لیا جاتا تھا اور وہ ایک آیت بن جاتی تھی, ٹھیک ہے. انجیل کی کمپائلیشن اس طرح کی ہے, وہ ڈفرینٹ بکس کی ایک بک ہے اس طرح کا. تو اس میں اب ٹائم پیریڈ جو ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ ایک آیت جو ہے